بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سائیکیٹرسٹ کے پاس بیٹھا تھا، بیگم کے کہنے پہ کئی دن سے ٹائم لیا ہوا تھا، اس لیے انہیں ملنے چلا آیا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ تفصیل سے ذرا بتائیے۔ میں آنکھیں بند کیے چت لیٹا ماضی کی طرف سفر کرنے لگا اور میری زبان سے الفاظ پھوٹنے لگے۔ سب ٹھیک تھا، میں اپنے آفس میں مصروف رہتا اور نوشین یونیورسٹی میں لیکچرار تھی۔ بچے اسکول کالج سے آ کر اکیڈمی چلے جاتے ہیں اور پیچھے گھر میں صرف اماں اور نوکرانی ہوتی تھی۔ اماں کافی بیمار رہنے لگی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ اماں کی رات کو طبیعت خراب ہو جاتی اور ہم انہیں لے کر ہسپتال چلے جاتے، جہاں 4-5 گھنٹے کے ٹریٹمنٹ کے بعد ہمیں فارغ کر دیا جاتا۔ جب یہ اکثر ہونے لگا تو میری اور نوشی کی ورک روٹین خراب ہونے لگی۔ راتوں کو دیر سے جاگنے کی وجہ سے ہم دونوں متاثر ہو رہے تھے۔ انہی دنوں ایک دن نوشی نے مجھ سے کہا، سنیے اماں کی وجہ سے ہمیں خاصی ڈسٹربنس ہو رہی ہے، کیوں نہ ہم انہیں اولڈ ایج ہوم چھوڑ آئیں۔ یہ سننا تھا کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی اور غراتے ہوئے میں نے پوچھا کہ تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ جانتی بھی ہو ابو کی ڈیتھ کے بعد اماں نے مجھے کیسے پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ آپ بھی نا جذباتی ہو جاتے ہیں۔ میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ شہر میں 20 اولڈ ایج ہوم ہیں، ہم کسی اچھے سے پرائیویٹ اولڈ ہوم کا انتخاب کریں گے جہاں میڈیکل کی بھی سہولت ہو، تاکہ خدا نخواستہ رات کو تو ہم یہاں ہوتے ہیں، اگر دن میں اماں کی طبیعت بگڑ گئی تو کیا کریں گے؟ کام والی نجمہ، آپ ایک دفعہ مس عباسی جو اولڈ ہوم پروجیکٹ شروع کیا ہے وہ دیکھ آئیں۔ اچھا فی الحال اپنی بکواس بند کرو اور مجھے پڑھنے دو۔ میں نے اینک سیدھی کی اور پھر کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گیا، لیکن میرا دماغ بار بار مس عباسی کے بنائے اولڈ ایج ہوم کی طرف جا رہا تھا۔ اگلے دن اتوار تھی اور صبح ہی صبح میں گاڑی لے کر شہر کے اس پوش علاقے کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ اولڈ ایج ہوم تھا۔ گاڑی پارک کر کے میں شاندار اور پرشکوہ بنگلے کی طرز پہ بنی اس عمارت میں داخل ہو گیا جہاں میرا استقبال پودوں کو پانی دیتے مس عباسی نے خود کیا۔ اس دن میں نے وہ ساری عمارت گھوم پھر کر دیکھی جہاں میرے ذہن کے مطابق واقعی بوڑھے لوگوں کے لیے جنت تعمیر کی گئی تھی۔ صاف ستھرا ماحول، بڑا سا سرسبز لان، پرشکوہ ڈسپینسری جہاں ہر وقت ایک ڈاکٹر تعینات رہتا تھا، اور اولڈ ایج ہوم کی اپنی 2 ایمبولینس۔ وہاں زندگی کی ہر سہولت فراہم کی گئی تھی۔ مس عباسی سے فیس وغیرہ پوچھی تو 14 طبق روشن ہو گئے، لیکن اماں کے آرام کے لیے مجھے وہ مناسب لگے۔ اب صرف اماں سے پوچھنا باقی رہ گیا تھا۔ رات کو اماں کے کمرے میں داخل ہوا، دیکھا وہ بیٹھے بیٹھے بڑے بڑے لفظوں والا قرآن پڑھ رہی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو انہوں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھ کر مسکرائی۔ میں چپ چاپ پہلو میں آ کر بیٹھ گیا، اماں کا حال احوال پوچھا اور پھر چپ۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ بات کو کیسے شروع کروں۔ یہ مشکل اماں نے خود ہی آسان کر دی۔ کیا ہوا بیٹا، پریشان لگ رہے ہو؟ جی بس آپ کی وجہ سے ہی پریشان تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ بس یہ کمبخت مارا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ اماں ایک مشورہ کرنا تھا آپ سے۔ بولو بیٹا۔ اماں میں ایک جگہ دیکھ کر آیا ہوں، میں نے حق لاتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ وہ آپ کی رہائش کے لیے بہت مناسب ہے، وہاں مجھے یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ آپ گھر میں اکیلی ہیں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ٹھاک ہے، وہاں ڈاکٹر 24 گھنٹے موجود رہتے ہیں، ماحول بھی صاف ستھرا ہے۔ اماں کے چہرے پہ رقصہ مسکراہٹ تھم سی گئی، ایک دفعہ ماتھے پہ بل پڑے اور پھر مسکرا دی۔ بیٹا مجھے بھی کافی دن سے محسوس ہو رہا تھا کہ تم لوگوں کو کافی ڈسٹرب کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جیسا میرا لال خوش ویسے میں خوش۔ اماں نے مسکراتے ہوئے میرا ماتھا چوما اور میں کمرے سے نکل آیا۔ میرا ضمیر اس بےغیرتی پر آمادہ نہیں تھا، مگر میرے حالات کچھ اور کہتے تھے۔ یہ شدید حالات کا صحیح مقابلہ نہ کر سکا اور اماں کو میں اولڈ ایج ہوم چھوڑ آیا۔ شروع میں تو 2-3 دن بعد چکر لگا لیتا، کبھی کبھی اماں کو گھر بھی لے آتا تھا اور اگلے دن پھر چھوڑ آتا تھا۔ پھر میرا چکر کم ہوتے گئے، بس اتوار کی اتوار جانے لگا، اور پھر کچھ عرصے پہلے تو حد ہو گئی، کاروبار کے چند مسائل کی وجہ سے میں قریباً 1 مہینے نہ جا سکا۔ اس دوران وہ منحوس دن آ گیا، اتوار کا دن تھا، مجھے آج ایک آدمی کے ساتھ ضروری کاروباری ملاقات کرنی تھی۔ ناشتہ کیا اور گاڑی میں آ بیٹھا، ابھی سیلف لگایا ہی تھا کہ 18 سالہ ایانوی دروازہ کھول کر ساتھ بیٹھ گیا۔ ڈیڈ آپ کو پتہ ہے گاڑی چلانا مکمل سیکھ گیا ہوں۔ اچھا، واہ شاباش، میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے۔ ڈیڈ آپ ہمیشہ اسکول چھوڑ کر آتے ہیں، آج میں آپ کو چھوڑ کر آؤں گا۔ میں نے ہنستے ہوئے ایان سے پوچھا، اچھا کہاں چھوڑنے کا ارادہ ہے اپنے پاپا کو؟ اولڈ ایج ہوم، اس نے کہا، اور میں ساکت ہو گیا۔ میرے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور ہاتھ اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے جم گئے۔ وہ اپنے دھن میں بولتا جا رہا تھا، آج سنڈے ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ گرینی سے ملنے جا رہے ہیں، میں بھی چلتا ہوں ساتھ، میں آپ کو ڈرائنگ روم بھی دکھاتا ہوں اپنی۔
مگر میں بس ایان کے پہلے جملے پہ ہی ساخت ہو چکا تھا۔ اس کے معصوم جملے میں میرا مستقبل چھپا تھا، میری وہ فصل جو مجھے کاٹنی ہی تھی۔ بچپن میں پڑھی کہانی اور واقعات کی طرح مجھے بھی اس سلوک کا شکار ہونا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو ابل ابل کر آ رہے تھے اور میں اپنی اماں سے اپنے اس گھٹیا سلوک سے سخت شرمندہ تھا۔ ایان کو بلا وجہ ڈانٹ کر میں نے گاڑی سے نکالا اور تیزی سے گاڑی چلاتا ہوا اماں کو لینے اولڈ ایج ہوم جانے لگا۔ اولڈ ایج ہوم پہنچا تو دوسری بجلی گری کہ کچھ دیر قبل ہی اماں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو چکی تھی اور میری معافی توبہ کے سارے دروازے بند ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب تب سے انتہائی چڑچڑا ہو چکا ہوں، کاروبار میں دل نہیں لگتا، بلا وجہ بچوں اور ملازموں کو ڈانٹتا رہتا ہوں، اکثر چھٹی والے دن سارا دن قبرستان میں اماں کے سرہانے بیٹھ کر ان سے معافی مانگتا رہتا ہوں۔ نہ گھر میں دلچسپی رہی نہ کاروبار میں۔ اب بتائیں کیا اس بے سکونی، بے آرامی، اس ضمیر کا کوئی علاج بھی ہے؟ جو جاگا بھی تو بے فیض۔ کافی دیر تک میں چپ رہا لیکن ڈاکٹر کی آواز نہ آئی۔ آنکھیں کھولی، اٹھ کر ڈاکٹر کو دیکھا، وہ سر نیچے کیے بیٹھا رو رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، میں دوبارہ بولا تو اس نے سر اٹھایا اور آنکھیں صاف کر کے بولا، اس کے علاوہ اس بے سکونی کا کوئی علاج نہیں کہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہا کرو، نیک کام کرو تاکہ وہ تمہارے ماں باپ کے کام آئیں اور شاید تمہیں سکون مل جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی ہچکیاں بن گئیں اور گلوگیر آواز میں پھر بولا، میں نے ایک ضروری کام سے جانا ہے، آپ چلے جائیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور ملازم کو بلا کر کلینک بند کرنے کا کہنے لگا۔ ارے ڈاکٹر صاحب، اتنی ایمرجنسی میں آپ جا کہاں رہے ہیں؟ میں نے پوچھا تو اس نے مڑ کر جواب دیا، اولڈ ایج ہوم بابا کو لینے۔ یہ کہا اور گھوم کر راہداری میں غائب ہو گیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔